بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ الکریم حیض، نفاس اور استحاضہ اس کی ڈیفینیشن اور اس کا حکم اور خاص کر کے حیض کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ حیض و نفاس کے مسائل سیکھنا جس طرح عورت پر فرض ہے، بالغ عورت پر، اسی طرح شادی شدہ مرد پر بھی اس کے مسائل سیکھنا یہ فرض ہے۔ ہم بستری کے جو معاملات ہیں اس میں مرد کے لیے بھی ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی مرد یہ ویڈیو کلک کر کے آ چکا ہے تو وہ بھی چھوڑ کے نہ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہو تو ابھی اس کو ضرورت پڑے یا بعد میں اس کو اس کی ضرورت پڑے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ حیض، نفاس اور استحاضہ ہے کیا۔ حیض جسے عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ ماسک کا خون یا پیریڈ کا خون، جو عورت کو ایک عادت کے طور پر ہر مہینے آتا رہتا ہے۔ دوسرا ہے نفاس۔ نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو آتا ہے۔ اور تیسرا ہے استحاضہ۔ یہ وہ خون ہوتا ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ حیض اور نفاس کے اندر نمازیں معاف ہے اور بعد میں ان کی قضا بھی نہیں کرنی ہوتی، لیکن ان دونوں کے اندر روزے اگرچہ رکھنا جائز نہیں، لیکن ان روزوں کو بعد میں قضا کرنا یہ واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے تو اگرچہ وہ ابھی روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا یہ اس پر فرض ہے۔ حیض کی کم سے کم مدت، منیمم اس کی مدت ہے 3 دن اور 3 راتیں، پورے 72 گھنٹے۔ اس سے کم حیض نہیں ہو سکتا۔ کسی کو 2 دن خون آ کر بند ہو جاتا ہے، اب یہ حیض نہیں ہے، اس کے اندر اس کی نمازیں معاف نہیں ہے، نمازیں وہ پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی۔ اور ایسے عورت کو چاہیے کہ وہ کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لے۔ بیچ میں دارالافتاء کے اندر ایک سوال آیا تھا کہ اگر کسی عورت کو 2 دن خون آ کر بند ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے تو اس کو ڈاکٹر کو جلد سے جلد دکھانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ خون اندر رک گیا تو بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو حیض کی کم سے کم مدت ہے 3 دن اور 3 راتیں، اس سے کم حیض نہیں ہو سکتا۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن اور 10 راتیں، یعنی میکسیمم اگر خون جاری رہا تو 10 دن تک وہ حیض ہوگا۔ اس کے بعد بھی اگر جاری رہا 12 دن 15 دن، تو 10 دن کے بعد والا جو خون ہے وہ حیض نہیں بلکہ وہ استحاضہ ہے۔ اسی طرح 2 حیض کے بیچ میں اور 1 حیض اور نفاس کے بیچ میں کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر 1 حیض ختم ہوا تھا اور اس کے بعد 15 دن پورے بیچ میں گیپ نہیں گیا، 15 دن خالی نہیں گئے کہ پھر خون آ گیا، یہ جو دوسرا خون آیا یہ حیض نہیں ہو سکتا، یہ استحاضہ ہوگا۔ لیکن اس میں بھی تفصیل ہے، فی الحال کے لیے یہی سمجھیے کہ 2 حیض کے درمیان یا حیض اور نفاس کے درمیان میں 15 دن کا گیپ ہوتا ہے۔ اس سے کم میں اگر خون جاری ہو گیا تو دوسرا جو خون آیا وہ حیض نہیں ہوگا۔ استحاضہ کا جو خون ہے اس کے اندر نمازیں معاف نہیں اور نہ ہی روزے معاف ہے۔ اس خون کے اندر وہی حکم ہے جس طرح پیشاب وغیرہ کا حکم ہوتا ہے کہ کپڑے پر لگا تو کپڑے پاک کر لیں گے، اور اس سے وضو ٹوٹتا ہے تو وہ وضو کر کے اور کپڑے پاک کر کے عورت نماز پڑھے گی۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری خواتین ہوگی جن کو حیض اور نفاس کے مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ ہو سکے تو اپنے گھر میں سب سے پہلے اس علموں کو سکھائے، اور اپنے گھر میں جو بڑی خواتین ہیں ان کو کہے کہ وہ بچوں میں اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کو بھی یہ مسائل سکھائے، کیونکہ یہ مسائل سیکھنا اس کے لیے فرض ہے۔ اگر نہیں سیکھے گی تو دونوں طرح سے وہ گناہ میں گرفتار ہوگی، حرام کام میں گرفتار ہوگی۔ وہ کیسے کہ اگر وہ پاک تھی اور اس نے اپنے آپ کو ناپاک سمجھ کر نماز وغیرہ چھوڑا تو بھی اس نے حرام کام کیا، اور اگر ناپاک تھی اور اپنے آپ کو پاک سمجھ کر نماز وغیرہ پڑھی تو بھی وہ گنہگار ہوئی، تو بھی حرام کام میں مبتلا ہوئی۔ تو اس سے اندازہ لگائی کہ حیض اور نفاس کے مسائل سیکھنا یہ کتنا ضروری ہے۔